सेल्स के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऑपरेशंस होते हैं। किसी कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर मर्ज होती हुई चली आ रही है, किसी के अंदर मार्केटिंग के अंदर मर्ज होती हुई चली आ रही है, लेकिन ट्रेड मार्केटिंग का इट्सल्फ जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और मल्टी नेशनल्स ने ट्रेड मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड्स को सक्सेसफुल बनाया। इसीलिए जो है वो ये ट्रेड मार्केटिंग फर्दर पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व होना शुरू हुई। प्लेसमेंट से कुछ रिलेटेड है ट्रेड मार्केटिंग, यानी कि उसको प्रोडक्ट प्लेसमेंट, आप उसकी जगह जगह प्लेसमेंट करें। कल्चर एक ऐसी चीज़ है कि जिसमें एम्प्लॉय, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा फैक्टर है कि जिसके अंदर कोई बहुत एक्टिव रोल प्ले कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अली रहमान खालिद। नाज़रीन, आप लोग जानते हैं कि हम हमेशा ऐसे लोगों को आपके सामने लेके आते हैं और उनका प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, प्रोफेशनल विजडम आपके साथ शेयर करते हैं, जिससे आपकी ज़िंदगी में कोई वैल्यू एडिशन हो सके और आप कुछ सीख सकें। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो पिछले 25 सालों से काम कर रहे हैं और ट्रेड मार्केटिंग और सेल्स की फील्ड के साथ मुंसलिक हैं। बुनियादी तौर पे तो इन्होंने अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की और उसके बाद MBA किया पंजाब यूनिवर्सिटी से और फिर सेल्फोर्ड यूनिवर्सिटी से PGD इन्होंने अपनी की। आज हम इनसे ख़ास तौर पे ट्रेड मार्केटिंग के बारे में जानेंगे कि ट्रेड मार्केटिंग का क्या स्कोप है, क्योंकि बहुत सारे ब्रांड्स के साथ ये लीड रोल पे काम कर चुके हैं। इस वक्त ये गोल्डन पर्ल के साथ मुंसलिक हैं, उसके हेड ऑफ ट्रेड मार्केटिंग है। तो हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस इतनी क्यों है, और फिर मार्केटिंग और सेल्स और फिर ट्रेड मार्केटिंग ये किस तरह से एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करती है कंपनी के लिए, कस्टमर्स के लिए, उनके एंगेजमेंट के लिए। ये सारी बातें आज के इंटरव्यू का हिस्सा रहेंगी। तो 25 साल पे मुहीत इनका एक्सपीरियंस है। उम्मीद करता हूँ कि इनकी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद एहसान इलाही साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक यू सर। वेलकम सर, बहुत शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। मैं सर आगाज़ यहाँ से करूँगा कि आपने सबसे पहले तो सेल्स की फील्ड में आने का कब, क्यों और कैसे सोचा? कि आपका इसमें इंटरेस्ट था या बाय चांस, क्योंकि आप इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे, तो फिर इस तरफ कैसे आए? बेसिकली इंजीनियरिंग जो है वो मेरी ड्यूरिंग जॉब ही थी और मैं उससे पहले सेल्स के साथ अटैच हो चुका था। आई वाज ऑलरेडी वर्किंग इन हलीब फूड्स और उससे पहले भी मैं, जो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था दैट वाज विद कोक। तो बाय द टाइम जब मेरी इंजीनियरिंग कंप्लीट हुई तो मैं ऑलरेडी सेल्स में एक ऐसी डेजिग्नेशन पे पहुंच चुका था जहां से फिर रिवर्ट होके और फिर ज़ीरो से इंजीनियरिंग स्टार्ट करना उस वक्त थोड़ा सा सूट नहीं गया। सही। तो अभी जैसे जिस तरीके से अगर सेल्स को भी फाइनेंस किया, फिर सेल्स के लिहाज से फिर MBA किया, ताकि ये है कि सेल्स की फील्ड में ही रहते हुए अपनी जो कैपेबिलिटीज़ और एक्सपर्टीज़ हैं इनको मज़ीद फर्निश किया जाए और फिर उसके बाद जो फर्दर एक्सपीरियंस है फिर 25 ईयर्स जो हैं वो फिर सेल्स और ट्रेड मार्केटिंग ही स्पेंड किए। सर मुझे थोड़ा सा ये बताइएगा कि सेल्स के बारे में तो बहुत सारे लोग जानते हैं कि सेल्स में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या ऑपरेशंस होते हैं, और मार्केटिंग के बारे में भी लोग जानते हैं। ट्रेड मार्केटिंग बेसिकली क्या है और किस तरह से एक डिफरेंट वैल्यू क्रिएट करती है ऑन द एंड ऑफ कंपनी एंड फॉर द कस्टमर? बेसिकली बड़े बेसिक और बड़े मेजर कंपोनेंट्स हैं। सही। लेकिन ट्रेड मार्केटिंग जो है वो किसी कंपनी के अंदर सेल्स के अंदर मर्ज होती हुई चली आ रही है, किसी के अंदर मार्केटिंग के अंदर मर्ज होती हुई चली आ रही है, लेकिन ट्रेड मार्केटिंग का इट्सल्फ जो स्कोप है वो बहुत बड़ा है और मल्टी नेशनल्स ने ट्रेड मार्केटिंग के जरिए अपने ब्रांड्स को सक्सेसफुल बनाया। इसीलिए जो है वो ये ट्रेड मार्केटिंग फर्दर पाकिस्तान के अंदर इवॉल्व होना शुरू हुई। सही। सेल्स बेसिकली इज़ मोर लाइक अ कवरेज, कि आपकी कवरेज कितनी ज़्यादा है, कितने टाउन्स के अंदर आप अवेलेबल हैं। सही। और मार्केटिंग इज़ लाइक अवेयरनेस, कि आप किस तरीके से अपनी ब्रांड की अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं सो आपके जो प्रोडक्ट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं वो लोगों तक पहुँचें। अब उसकी स्टिल कवरेज और मार्केटिंग अवेयरनेस होने के बावजूद अगर प्रोडक्ट की ऑफ टेक नहीं आती, दिस इज़ वेयर ट्रेड मार्केटिंग कम्स। ट्रेड मार्केटिंग वो एलिमेंट है कि जो डायरेक्टली आपके ब्रांड और कंज्यूमर के दरमियान एक रिलेशन बिल्ड करती है। सही। और यही वो रिलेशन है कि जिसके ज़रिए उनका आपके ब्रांड के साथ एक इमोशनल कनेक्शन बिल्ड होता है, जिसके ज़रिए अगर 10 ब्रांड्स के अंदर भी आपका ब्रांड पड़ा हुआ है तो उस पर्टिकुलर इमोशनल कनेक्शन के ज़रिए वो आपका ब्रांड ही पिक करते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट अ ब्रिजिंग फैक्टर। ये प्लेसमेंट से कुछ रिलेटेड है ट्रेड मार्केटिंग, यानी कि उसको प्रोडक्ट प्लेसमेंट, आप उसकी जगह जगह प्लेसमेंट करें, इस तरह इमोशनल कनेक्शन बिल्ड करना, या इसमें और भी कोई चीज़ इन्वॉल्व है? देखिए, इसमें बहुत कुछ इन्वॉल्व है। ऑब्वियसली प्लेसमेंट इज़ जस्ट वन थिंग। आप प्लेसमेंट कहते हैं, हम इसको विजिबिलिटी कहते हैं। सही। लेकिन मैं अगर बात करूं गोल्डन पर्ल के लिहाज से, अगर शायद एग्जांपल आपको कोट करूं तो शायद समझाने में आसानी हो कि अगर हम लोग जनरेशन Z को जो है टारगेट कर रहे हैं और जनरेशन Z की अगर हमारी कंज्यूमर सुबह सो के उठ रही है, उसके बाद कॉलेज जाती है, तो हम चाहते हैं कि कॉलेज में भी वो जाए, तो हमारे ब्रांड के साथ उसकी एक एक्सेसिबिलिटी, एक कनेक्शन बिल्ड हो। इसलिए ट्रेड मार्केटिंग के अंदर हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज़
تھرو آؤٹ دا ایئر کرتے رہتے ہیں جی. اس وقت بھی ہماری ایکٹیویٹیز جاری ہیں اور ابھی پچھلے 3 مہینوں کے اندر وی ہیو کورڈ آلموسٹ 300+ کالج اینڈ یونیورسٹیز نیشن وائڈ. یہ ایک چیز ہے, دس از جسٹ ون پارٹ. اس کے بعد اگر وہ مالز میں جا رہی ہیں تو ان کو مالز کے اندر ہماری ویزیبلٹی مل رہی ہے. ہم ڈیلی روٹین جو ہمارے ٹارگیٹ کسٹمر کی ہے ہم اس طرح سے اپنے کنزیومر کے ساتھ ایک کمیونیکیشن بلڈ کرتے ہیں تاکہ ان کا ایک ایموشنل کنیکشن ان کی ڈیلی روٹین کے ساتھ اٹیچ ہو کے بلڈ ہو سکے اور وہ ہمارے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ ہوں کہ لائک وی بیکم پارٹ آف دیئر فیملی. سر گولڈن پرل کے ساتھ آپ کا جو اوور آل ایکسپیرینس ہے, آپ کئی سالوں سے ان کے ساتھ منسلک ہیں اور ہیڈ آف ٹریڈ مارکیٹنگ کے طور پہ کام کر رہے ہیں, تھوڑا سا بتائیے گا اپنا ایکسپیرینس کہ کیسا جا رہا ہے ان کے ساتھ. الحمدللہ, اللہ کا بڑا شکر ہے. دس از ون آف دا بیسٹ ایکسپیرینسز آئی ہیو ان لاسٹ 25 ایئرس. اور گولڈن پرل کی اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو وہ دا نمبر 1 کمپنی, دس از دا فیکٹ. اور یہ ملٹی نیشنل اس چیز کو ایکسیپٹ کرتے ہیں. دے آر سرٹن کیٹیگریز جس کے اندر ہم نے ملٹی نیشنلس کو کیٹیگوریکلی طور پہ بیٹ کیا ہے. اور ہماری اسٹرینتھس بہت ساری ہیں. سب سے بڑی اسٹرینتھ تو یہ ہے کہ ہم لوگ کوالٹی کے اندر دیر از نو میچ ایبسولوٹلی. اور کچھ ایسی سرٹیفکیشنس ہمارے پاس موجود ہیں جو پاکستان میں کسی مینوفیکچرر کے پاس اویلیبل نہیں ہیں. اور اب میں اگر آپ کو گولڈن پرل کی جرنی کے بارے میں بتاؤں تو 1997 میں گولڈن پرل اسٹارٹ ہوئی. ہمارے چیئرمین صاحب شیخ عابد محمود صاحب نے ایک سنگل SKU سے اس کو اسٹارٹ کیا. اور بائی دا ٹائم ایوالو کرتے کرتے جس طریقے سے مارکیٹ کے اندر گیپس موجود تھے ان کو کور کیا. تو مختلف نئی کیٹیگریز کے اندر آئے. 2012 کے اندر پھر فیشل کیٹیگری کو ایڈ کیا اور فیشل کیٹیگری تقریباً ان ٹیپ مارکیٹ تھی. اور اس وقت فیشل کیٹیگری کے اندر ہم نمبر 1 کمپنی ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم کچھ کیٹیگریز میں دیر از نو ادر کمپنی ہو از ورکنگ. سو اس طریقے سے ابھی لاسٹ ہم نے 3-4 سال پہلے شیمپوز کی کیٹیگریز کے اندر ہیئر کیئر کے اندر آئے. اور اس وقت ہیلو ہیئر اور سڈن ٹچ کی آپ نے شاید مارکیٹنگ کیمپینز دیکھی ہوئی ہوں گی. تو اب مجھے وہ ٹریڈ مارکیٹنگ کی تھوڑی سی سمجھ آ رہی ہے کہ میں نے فارمیسس پہ بھی دیکھا ہے ان پروڈکٹس کو, ڈفرینٹ جگہ پہ دیکھا ہے. بالکل. So this is how we just want to communicate with everybody. اچھا سر, آپ کافی بڑی کمپنیز کے ساتھ منسلک رہے ہیں, رواج, مدر کیئر, اینگرو, حلیب, ابھی آپ نے ذکر بھی حلیب کا کیا تھا. مجھے یہ بتائیے گا سر, ان بڑی کمپنیز میں یا ان کے علاوہ اور بھی جو ہیں کلچرل ڈفرینسز آپ نے دیکھے ہوں گے یا فیل کیا ہوگا, ڈائیورسٹی بھی ہے, کلچرل ڈفرینسز بھی ہیں, تو اس کو کیسے کوپ اپ کیا جاتا ہے؟ اس کی وجہ سے کبھی کوئی پرابلم ہوئی ہے؟ دیکھیے, بینگ پروفیشنل آپ کے کلچرل ڈفرینسز اوبویسلی آتے ہیں. اور میں اگر اس وقت کلچر کی بات کروں تو کلچر ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں امپلائی, میرا نہیں خیال کہ ایسا فیکٹر ہے کہ جس کے اندر کوئی بہت ایکٹیو رول پلے کر سکتا ہے. کلچر اوبویسلی یہ ایک واٹر فال کی طرح ہوتا ہے اور یہ اوپر سے نیچے آتا ہے. آپ کی اگر کمپنی کے اندر مائکرو مینجمنٹ نہیں ہے, دس از دا فرسٹ پارٹ کہ جہاں پر آپ کے جو ہے کلچرل ڈفرینسز نکلنا شروع ہوتے ہیں. کہ اگر آپ کی نیچے امپلائیز اور اوپر کے امپلائیز ہیں یا کوئی بھی آپ کے اوپر ہائرارکی ہے وہ اگر مائکرو مینجمنٹ کے اندر انوالو ہیں تو اوبویسلی آپ کی بینگ ڈپارٹمنٹ ہیڈ جو پرفارمنس ہے وہ ہرٹ ہوتی ہے. وہ ضروری نہیں ہے, میں کسی اسپیسیفک کمپنی کا نام نہیں لے رہا, نہ ہی میں اس چیز کا کوئی خاص وکٹم رہا ہوں, لیکن کلچرل ڈفرینسز کے اندر اگر تو مائکرو مینجمنٹ جیسی چیز اگر نہ ہو تو میرا خیال یہ ہے کہ ہر ڈپارٹمنٹ ہیڈ اپنی پرفارمنس تھوڑا زیادہ ایک شیئرڈ ویژن کے ذریعے اگر ایک اچھی پرفارمنس آ سکتی ہے. اور اس کے اندر ایک اور چیز یہ ہے کہ اگر آپ فراری کا ڈرائیور لائیں اور اس کو یہ بتائیں کہ کیسے ڈرائیو کرنا ہے تو میرا خیال ہے یہ چیز ٹھیک نہیں. اچھا سر, کمپنی پالیٹکس اور پھر ان کو ڈیل کرنا یہ کتنی ہوتی ہے؟ کیونکہ آپ کا میجر کمپنیز میں ایکسپیرینس بھی رہا ہے, اس وقت بھی آپ ڈپارٹمنٹل ہیڈ کے طور پہ کام کریں, تو آپ کو یہ کتنا کہہ لیں کہ مائنڈ کنزیومنگ لگتا ہے, مشکل لگتا ہے, کتنی پالیٹکس ہوتی ہے اور پھر کیسے اس کو ڈیل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں, 3 بیسک ایلیمنٹس ہیں, 3 T's ہم اس کو کہتے ہیں. الفاظ تو اردو کے ہیں لیکن یہ بہت میٹر کرتے ہیں. اور اس پہ بھی اوبویسلی یہ ایک ایسا فیکٹر ہے کہ جس پہ کسی کا کوئی کنٹرول نہیں ہے. آپ جب بھی کسی آرگنائزیشن کے اندر جاتے ہیں تو آپ کو اس چیز کا سامنا کرنا پڑتا ہے. دیکھیے, تعلیم, تربیت اور طبیعت, جہاں پر بھی آپ یہ لوگوں سے ان تینوں چیزوں میں سپیریئر ہوں گے وہاں پر آپ کی لیگ پولنگ ہوگی. اور وہ لیگ پولنگ ہی بیسیکلی آفس پالیٹکس ہے. دیٹ اینی گروپ آف پیپل جو آپ کے ساتھ شاید اسکل سیٹ میں میچ نہ کر سکیں تو پھر آپ کو وہ کمپیٹنسی کے ساتھ تو لیٹ ڈاؤن نہیں کر سکتے. سو دے میک اے گروپ آف دیئر لائک مائنڈڈ پیپل اینڈ دے ٹرائی ٹو پل یو ڈاؤن. دس از دا آفس پالیٹکس. اور آپ برداشت رکھیں, کنسسٹنسی رکھیں, پرسرفیرنس رکھیں اور اپنے گول کی طرف فوکس رہیں
دس از دا اونلی وے یو کین ہینڈل اٹ. سر آپ کے پاس کبھی کوئی ایسا کوئی کیس آیا ہو، کوئی ریسنٹ، جس کو آپ نے ڈیل کیا ہو؟ کس طرح سے ڈیل کرتے ہیں؟ مختصر میں جاننا چاہ رہا ہوں تھوڑا سا. دیکھیں مختصر یہی ہے کہ آپ نے ایک شیئرڈ ویژن کے اوپر کام کرنا ہے. ٹھیک ہے، آپ گول سے نہیں ہٹ سکتے. آپ کو ڈسٹریکشنس آتی ہیں. آفس پالیٹکس از جسٹ ون آف دا ڈسٹریکشن. سو اگر آپ اپنے گول کے اوپر فوکس ہیں اور آپ ورسٹ کیس کو اپنے مائنڈ میں رکھ کے اپنی ساری پلاننگ کو کر رہے ہیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پرفارمنس کے اندر کوئی اتنا ایشو آتا ہے. سر آپ کی 25 سال کی سکسیزفل پروفیشنل جرنی میں آپ نے کیا چیلنجز دیکھے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسی انسپریشن یا کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے آپ کامیاب ہیں، وہ کیا ہے؟ مین چیز صرف یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے اوپر توکل ہے اور آپ کے مائنڈ کے اندر اگر ایسی کوئی انسیکیورٹی نہیں ہے، کیونکہ جاب انسیکیورٹی ایک سب سے بڑی چیز ہے کہ جس کے اوپر شاید کوئی بھی امپلائی جو کارپوریٹ سیکٹر میں ہے وہ اپنی پرفارمنس چھوڑ کے صرف ٹائم پاس کرتا ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ انسیکیورٹیز کو چھوڑیں اور کمپنیز بھی اپنے امپلائیز کو تھوڑا انسیکیورٹی سے باہر نکالیں، چیلنج کریں. ایک اور چیز میں یہاں پر مینشن کروں گا کہ 2 کلچر پاکستان میں پرویل کرتے ہیں، فیملی کلچر صحیح اور گروئنگ کلچر. تو فیملی کلچر از سچ اے تھنگ کہ جہاں پر جو آپ کا شیئرڈ ویژن اور گول ہے وہ بہت کمپرومائز ہوتا ہے، کیونکہ وہاں پر آپ کی کمپیٹنسی شاید لیک کر جاتی ہے. اور ایک فیملی کلچر کہ جہاں پر آپ کے گول کے ساتھ اگر کچھ لوگ سنک نہیں بھی ہو پا رہے تو آپ پھر بھی ان اینی کیس ان کو لے کے چلتے ہیں. یہاں پر آپ کی کمپیٹنسیز ڈیڈ ہو جاتی ہے. اور جہاں پر آپ ایک گروئنگ کلچر میں لے کے چلتے ہیں اور آپ ہر گروتھ کے اندر جو بھی رول پلے کرتا ہے آپ اس کو ساتھ اگر لے کے چلتے ہیں دین پھر آپ کی گروتھ انیویٹیبل ہے. تو اس لحاظ سے ایک شیئرڈ گول کے ساتھ اپنے آپ کو لے کے چلیں. کمپنیز بھی امپلائیز بھی اپنی ساری انسیکیورٹیز کو نکال کے ایک شیئرڈ ویژن پہ کام کریں، اپنی ساری پالیسیز اس کے اوپر لے کے چلیں. تو میرا خیال ہے یہ کمپنیز کے لیے بھی اور پروفیشنلز دونوں کے لیے بہت اچھا ہے. سر آخر میں کوئی پیغام، کوئی میسیج یوتھ کو، ینگسٹرز کو جو بھی تھوڑا سا پریشان ہے کہیں نہ کہیں، انسیکیورٹی کی تو آپ نے بات خیر کر دی، لیکن وہ کس طرح اپنے مائنڈ سیٹ وہ کیا رکھیں؟ دیکھیں اس وقت انفارمیشن کا فلو جتنا تیزی کے ساتھ چینج ہو رہا ہے، ان کو اپنی سیلف ایجوکیشن اور کیپیبلٹی ڈیولپمنٹ کے اوپر کام کرنا چاہیے. ہر 3-4 سال 5 سال کے بعد کچھ ایسی اسکلز آ رہی ہیں جو پچھلی کو بالکل ڈومینیٹ کر جاتی ہیں. تو کنسسٹنٹلی اپنی اسکلز کو ڈیولپ رکھیں، اپنے آپ کو اپڈیٹ رکھیں. جتنا زیادہ یہ اپنے آپ کو شارپ اور اسکلفل رکھیں گے ان کے لیے اپرچونیٹیز اتنی زیادہ. بالکل. سر کوئی ایسا خواب جو آپ پورا کرنا چاہتے ہوں اور ابھی تک وہ پورا نہ ہوا ہو، وہ کیا ہے؟ بہت سارے خواب ہیں کہ جو پورے نہیں ہوئے. انسان سوچتا کچھ ہے اور آتا کچھ ہو ہے. خیر بہت ایک الگ چیز ہے، لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے ابھی تک جو میری اچیومنٹ تھی وہ الحمدللہ میں اس سے کافی سیٹسفائڈ ہوں الحمدللہ. بہت بہت شکریہ محمد احسان الہی صاحب، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین مجھے امید ہے کہ ان کی گفتگو سے آپ نے بہت ساری چیزیں سیکھی ہوں گی. ان کا پروفیشنل ایک ایکسپیرینس ہے 25 سال کا، اس سے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا. اس کے ساتھ ہی اجازت دیجیے، انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوں گے ایک نئے انٹرویو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.